تو امر یامر حکم دینا، معروف کے قاعدے ہیں، معروف اس نے حکم دیا، یامر وہ حکم دیتا ہے، تو ہم اس کو اور وہ کو جانتے ہیں۔ تو اس کا مجہول بنانا ہو تو میں نے بتایا صرف ایک ہی وزن ہے مجہول کا، وہ کیا ہے؟ فعلا، امرا، فعلا کے وزن پر امرا، حکم دیا وہ، یعنی اس کو حکم دیا گیا۔ اور امرتا، تو ایک مذکر کو حکم دیا گیا، یعنی حکم دیا گیا کس کو؟ تجھ کو، ایک مذکر کو۔ امرتا، امرتی ہوتا تو ایک مؤنث کو حکم دیا۔ انت عبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے، انت عمل للہ، کہ تو اللہ کے لیے کوئی عمل کرے، یا ان تخش اللہ، کہ تو اللہ سے ڈرے، کانک تراہ، جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا یا نہیں یہ احساس پیدا ہوتا، تو فإنہ یراک، یہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو انہ بما تعملون بصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے جی آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور ان کو حکم دیے جا رہے ہیں، حکم دیے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں سے یہ پہلے یہاں سے فاستقم کس کو کہا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اگلی آیت ولا ترکنوا، اور آپ ہرگز نہ جھک جائیں۔ اس سے اگلی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ اس سے اگلی آیت وَاصْبِرْ، صبر کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اس سے اگلی یہ ساری آیتیں چل رہی ہیں یہاں تک، اور اس سے آگے پھر ایک بیان آئے گا جس میں یہی باتیں ڈسکس ہوں گی۔ تو فاستقم، فا استقم کیا مادہ ہے جی؟ کاف واو اور قام یقوم، کیا مطلب ہے جی؟ قام وہ کھڑا ہوا، من قام ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر، جو کھڑا ہوا لیلۃ القدر کو، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی اس کے پہلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف۔ تو قام کھڑا ہونا، قام یقوم، نصر ینصر کے وزن پہ ہے۔ اقام یقیم، کسی اور کو قائم کر دینا، اس کو قام یقوم کا فاعل بنائیں گے تو کیا بنے گا جی؟ قام یقیم کا فاعل بنا، فاعل کے وزن پر، قائم، کھڑا ہونے والا۔ اقام یقیم، قائم کرنا، کسی چیز کو کھڑا کرنا، اس کو برقرار کر دینا، قائم کر دینا، اقام یقیم۔ اس کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ یقیم کا یہ کی جگہ کیا لگ جائے گا؟ میم لگ جائے گا، تو بن جائے گا مقیم۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقام الصلاۃ، اس نے نماز قائم کی۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور مقیم الصلاۃ کہاں پڑھتے ہیں جی آپ ہر روز؟ رب اجعلنی مقیمون الصلاۃ، مضاف بنا، نون اڑ گیا، مقیم الصلاۃ، ایسے تو نہیں ہے نا؟ مقیم، نماز کو قائم کرنے والا کون ہے؟ جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، تو اقام یقیم، قائم کرنا، یہ کون سے باب میں ہو گیا؟ باب افعال میں۔ باب تفعیل میں آیا تو کیا بنا؟ قوم یقوم۔ تقویم کیا ہے؟ اس کی کسی چیز کی ٹیڑھ دور کر کے، یعنی کہ کوئی ٹیڑھ، کوئی مسئلہ، کوئی گڑبڑ ہو تو وہ دور کر کے اس کو بالکل سیدھا کر دینا۔ سیدھے سے مطلب قائم۔ قوم یقوم، کسی چیز کو سیدھا
کر دینا اس کی ٹیڑھ وغیرہ دور کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے مرد کو کیا کہا گیا ہے؟ فعال کے وزن پر، فعال جیسا آپ نے پیچھے پڑھا ہے، فعال لما یرید، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی کے وزن پہ قوام بنتا ہے، قوام۔ قوام کس کو کہا گیا جی؟ کس کو؟ مرد کو کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، کہ وہ گھر کے اندر جو خامیاں خرابیاں جو کمیاں ہیں وہ پوری کرتا ہے اور گھر کے نظام کو سیدھا کر دیتا ہے، تو قوام ہے۔ گھر میں کہیں گڑبڑ دیکھے تو اس کو دور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آج کل تو ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی میں کو گڑبڑ دیکھے اور آنکھیں بند کر لے وہ کون ہے؟ قوام نہیں ہے، دیوس ہے۔ باب استفعال سے آئے گا تو یہ کیا بنے گا جی؟ استقام یستقیم۔ اس کا مطلب پہلا تو یہی ہے کہ خود کھڑا ہونا، قائم ہونا، کرنا جسے کھڑا ہو، خود کھڑا ہونا۔ لیکن اس کے اندر چھپا ہوا کیا ہے؟ یعنی جہاں پہ کھڑا ہونا آسان نہ، بالکل سیدھا، استقامہ یعنی کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا، لیکن آسان اسی لیے بندہ کہتا ہے کہ جہاں پہ قائم رہنا، لیکن اس کے اندر خواہش بھی آ گئی نا، سیدھا کھڑا ہونے کی خواہش۔ اگر میں یہ سیدھا کھڑا ہوں تو یہ یہاں پہ استقامت کی بات ہے نہیں ہے، لیکن اگر مجھے رسی پہ کھڑا کر دیا جائے تو استقامت۔ اب سیدھا کھڑا رہنا وہاں پہ مشکل ہو جائے گا، وہاں پہ سیدھا کھڑا رہنے کے لیے مجھے جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ آپ مجھے کہیں یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ اور سیدھے کھڑے رہو، تو جہاں پہ قائم رہنا جو ہے وہ آسان نہ ہو، سیدھا کھڑا رہنا بہت مشکل ہو۔ جیسے آپ کھڑے ہیں بہت تیز ہوا میں، طوفان میں کھڑے ہیں، ہوا آپ کو گھسیٹ رہی ہے، یا پانی میں آپ کھڑے ہیں اور پانی کی رفتار تیز ہو گئی، تو وہاں پہ کھڑا رہنا آسان ہے؟ مشکل ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا قام یقومو کے لیے کیا ہے؟ اس کا فعل امر کیا ہے؟ یقومو۔ فعل امر کا کیا ہے جی؟ آخری حرکت بھی چلی جاتی ہے اور مضارع بھی چلا گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ قوم۔ دونوں ساکن ہو گئے تو کون جائے گا؟ واو چلا جائے گا، تو یہ کیا بنے گا؟ قم۔ قم کا مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ تستقیمو تھا، تستقیمو، اس کا کیا بنا جی؟ امر بنا، تو کیا گیا جی؟ علامت مضارع بھی گئی، آخری حرکت بھی چلی گئی، تو یہ کیا بچ گیا تھا؟ یہاں پہ ایک الف لگایا بلانے کے لیے، یہ کی منہ تھا تو میم بھی خاموش ہو گیا، یہ بھی خاموش ہو گیا، تو اب کس نے قربانی دینی ہے؟ یہ نہیں دینی، حرف علت نے، تو استقم بن گیا، استقم۔ تو یہ کیا بن گیا جی؟ استقم۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن میں نے بتایا کہ قم اور استقم، اس میں فرق کیا ہے؟ صدقہ چلے جائیے۔ اور بھائی قم اور استقم میں کیا فرق ہے؟ قم کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا، اور استقم کا کھڑے ہو جاؤ، اور استقم کا مطلب، دونوں میں فرق کیا؟ استقم میں اور قم میں کیا فرق ہے؟
دیا جا رہا کھڑے جو استقامت میں بندہ خود خواہش کر رہا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں. نہیں سر، دونوں فعل امر ہیں تو خواہش کہاں سے آ گئی؟ ابھی آپ کو ایک پشتو کو میں بات سمجھائی ہے کہ استقم میں کیا بات ہے جو کہ کم میں نہیں ہے، آپ بتائیں. وہ میں کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. کم میں جی سر، کم نارمل کھڑا ہونا ہے بھائی، کھڑے ہو جاؤ. بندہ اٹھ کے کلاس میں ٹیچر کہتا ہے کسی بچے کو کم کھڑے ہو. بہت عرصے بعد جب فلسطین میں دمشق کے اندر جہاں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قبر ہے، وہاں پہ انگریز پہنچ گئے نا، انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، تو وہ انگریز آیا تو اس نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قبر کو آ کے لات ماری اور آ کے کہا قم یا صلاح الدین قم، کھڑے ہو جاؤ. اور دیکھو کہ یہاں پہ وہ آ گئے جن کو تم نے یہاں سے نکالا تھا. کم کا مطلب ہے بھائی نارمل ٹیچر کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ اپ. کم کا مطلب کیا ہے؟ سٹینڈ اپ. ٹیچر کہہ رہا ہے یا کوئی بندہ کسی کہہ رہا ہے بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونا کم. فاستقم کا مطلب ہے جہاں کھڑا ہونا آسان بہت مشکل ہے. جی اسٹینڈ اسٹل، اسٹینڈ اسٹل تو یہاں پہ ہوگا نا، کم پہ آپ کھڑے ہو جائیں آرام سے. فاستقم کے بعد سمجھیں آپ استقامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ بتائیں استقامت کیا؟ ایسا کام اس کو کرنے میں مشکل ہو اور آپ کو کرے استقامت. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہارڈ ورک اور اسٹرائیو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہارڈ ورک ایک بندہ محنت کر رہا ہے، ہارڈ ورک ہے. ایک بندہ جان مار رہا ہے اپنی مقابلے میں کسی کے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ اسٹرائیو. محنت زیادہ نہیں. او بھائی دیکھیں، کم نارمل کھڑا ہونا ہے. فاستقم کا مطلب ہے آپ کو کوئی قوت ایسی ہے جو آپ کو کھڑا نہیں رہنے دیتی، آپ کو گرانا چاہتی ہے، آپ نے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو. مقابلے میں کھڑا ہونا مشکل ہے، اسی لیے بھی مشکل ہے، رکاوٹ ہے. ہاں جی، اسی لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یستقیم کا یہ ہٹا کے میم لگایا پیش والا، مستقیم بن گیا. ایسا رستہ بھائی جس پہ سیدھا کھڑا ہونا آسان، اللہ اس کی ہدایت دے، ایسے رستے کی رہنمائی کر. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا سمجھ گئے ہو؟ اچھا پوچھے ابھی نہیں. ٹھیک، تو فاستقم کا مطلب ہے قائم ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. کوئی آسان بات نہیں ہے. تو یہ بارڈر پہ کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی اپنے گھر میں کھڑے ہو جاؤ تو گھر میں کھڑے ہو. بارڈر میں جہاں دشمن کی فوجیں سامنے گولیاں چل رہی ہیں بھائی تم نے یہاں کھڑے ہونا آسان ہے. مقابلے میں گولیاں چل رہی ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے. تو فاستقم، تو فا پس استقم قائم ہو جائیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کما جس طرح، کما جس طرح، امرتا کیا مادہ ہے؟ حمزہ میم اور رے. ہمارا یامر، یامرون بالمعروف وینہون عن یامر وہ حکم دیتا ہے، یامرون وہ حکم دیتے ہیں، ہمارا اس نے حکم امارو سب نے حکم دیا. جہاں پہ حکم نہیں چلتا وہاں بندہ کیا دیتا ہے جی؟ مشورہ دیتا ہے. مشورہ بھی امر ہے. کام کو بھی امر کہتے ہیں. امر کا ایک مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب ہے امر کا حکم. امرن کیا مطلب ہے؟ حکم. اس کی جمع کیا ہے؟
صدقہ جاریہ. عوامر ایک امر ہے، امرن جس کا مطلب ہے کام، اس کی جمع کیا ہے؟ امور. ترجع الامور، امور نہیں امور. تو امر یامر حکم دینا. اب یہ کیا ہے؟ معروف. معروف کے قاعدے ہیں. معروف اس نے حکم دیا، یامر وہ حکم دیتا ہے، تو ہم اس کو اور وہ کو جانتے ہیں. تو اس کا مجہول بنانا ہو تو میں نے بتایا صرف ایک ہی وزن ہے مجہول کا، وہ کیا ہے؟ فعلا. امرا، فعلا کے وزن پر امرا، حکم دیا، وہ حکم دیا گیا، یعنی اس کو حکم دیا گیا. تو امرا اس ایک کو حکم دیا گیا، امرا، امرو، امرت اس مؤنث کو حکم دیا گیا، امرتا، امرنا سب مؤنث کو، اور امرتا تو ایک مذکر کو حکم دیا گیا. یعنی حکم دیا گیا کس کو؟ تجھ کو، ایک مذکر کو. امرتا، امرتی ہوتا تو ایک مؤنث کو حکم دیا گیا. ٹھیک ہے جی. امرتا تجھے حکم دیا گیا، مجہول. کس نے حکم دیا؟ اس کا اس میں ذکر فاعل نہیں ہے. مفعول کیا ہے؟ تا. تو مفعول ہے اس میں. تجھے حکم دیا گیا. تو امرتا، اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے نا، آپ بالکل ویسے ہی قائم رہے. یہ آسان تھا کھڑا ہونا. مکے کی زندگی میں سر جی کو آسانی تھی تو کم نہیں کہا، فاستقم کہا. فاستقم کما، جس طرح امرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے. جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے نا جی، آپ ایسے قائم ہو اس بات. اگلی آیت میں پتہ چلے گا یہ بات کیوں کہی گئی ہے. اگلی آیت آئے گی نا کل، تو پتہ چلے گا کہ یہ حصہ جو ہے فاستقم کما امرتا، یہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. من جو کوئی، یعنی صرف آپ کو نہیں حکم دیا گیا، اور جس کو، اور جو کوئی تابا تابا یتوب. کیا مطلب ہے تابا یتوب کا؟ مطلب ویسے کیا ہے؟ واپس پلٹنا، رجوع کرنا. اللہ کی طرف جائے گا تو ہوگا مہربانی کی، مہربان ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ پلٹا مہربانی کی شکل. تابا کہاں پہ آیا جی؟ یہ بات کہاں پہ آئی ہے کہ اللہ واپس مہربان ہو گیا؟ سورہ بقرہ شروع کے آغاز میں ہی آ گیا قصہ آدم و ابلیس میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. حضرت آدم نے اللہ سے کوئی لفظ سیکھے جن کے ذریعے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی. فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ مہربان ہو گیا. اللہ نے توبہ قبول کر دی، اللہ مہربان ہو گیا. بندے کے جب اللہ کی طرف آئے گا مہربان ہونا تو اللہ کے صلے کے ساتھ آئے گا، اللہ کی پرپوزیشن. جب بندوں کی طرف سے توبہ آئے گا کہ وہ اللہ کی طرف توبہ کر رہے ہیں تو الہ. تو توبہ اس نے توبہ کی. ٹھیک ہے جی. یہ کیونکہ آ رہا ہے معاملہ بندوں کا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں توبہ. اب جو کوئی جس نے توبہ کی، مع ظرف ہو گیا،
کہ کوئی آدمی ساتھ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ ظرف ساتھ ہو، تو ظرف کے ساتھ کیا آ گیا؟ ضمیر آ گئی، تو دونوں مل کے کیا بنے؟ ظرف بن گیا مضاف اور ضمیر مضاف الیہ، ترجمہ کریں گے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مع، اور جس نے بھی ومن تاب معک، اور جس نے بھی آپ کے ساتھ توبہ کر لی وہ بھی قائم ہو جائے، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ایسے ہی یہ سارے بھی آپ کی طرح ہی اس بات پہ قائم ہو جائیں۔ یعنی یہاں پہ جس نے توبہ کی مطلب کیا ہے جی؟ جس نے رجوع کیا، یعنی جو ایمان لایا۔ کافر تھے نا، کلمہ پڑھ کے مسلمان، تو فاستقم کا امرت ومن تاب معک، آپ قائم ہو جائیں اس بات پہ جس کو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ومن تاب معک، اور جو کوئی بھی آپ کے ساتھ توبہ کر رہا ہے وہ بھی قائم۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صحابہ ویسے نہیں کرتے تھے، تو صحابہ کو بھی وہی حکم ہے، قیامت تک آنے والا بندہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو وہی حکم جاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ توبہ ہی کی ہے، جو جس کسی نے بھی توبہ کی ہے، اور لا نہ، کیوں نہ؟ یہ سر لائے نہیں لکھنے بن گیا کہ تلو منسوخ ہو گیا اپنے طرف، اس کا مطلب ہے یہ لا پوچھنا نہیں کرنا۔ کیا مادہ ہے جی؟ تو غین یہ طغا یطغا، طغین کیا مطلب ہے؟ سرکشی کرنا، سرکشی کرنا، سرکش ہونا، دونوں میں۔ تو طغا اس نے سرکشی کی، کہاں پہ ہے؟ الگ سورہ پہلے کہاں پہ ہے؟ فرعون کے بارے میں کہاں پہ ہے؟ وہ تین پڑھا ہے، فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اے حضرت موسیٰ آپ جائیں یا دونوں بھائی جائیں فرعون کی طرف، فَاذْهَبَا، تو دونوں جگہ پہ ہے، إِنَّهُ طَغَىٰ، بے شک وہ سرکش ہو گیا، اس کی سرکشی ختم کرنی جاؤ۔ طغا وہ سرکش ہوا، یا طغا وہ سرکش ہوتا ہے، تطغا اور تطغون تم سب سرکشی کرتے ہو، یعنی اللہ کی حد سے، اللہ نے جو کہا، اللہ کہے جی کہ آپ نے ایسے، مثلا سرکشی کیا ہے؟ ایک حکم آ گیا ہے، اس حکم سے آگے نکل جانا۔ ایک بندہ مر جائے دنیا میں ماں سوائے بیوہ کے، بیوہ کا کتنا سوگ ہے جی؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ بیوہ کے علاوہ کتنا سوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ 3 دن۔ کتنے دن پھوڑی رکھتے ہیں جی آپ؟ ایک واضح حکم آ گیا نا، امرتا، اس حکم سے آگے نکلنا کیا ہے؟ طغایت، طغیانی ہے، سمندر میں طغیانی، حد سے نکل، جو حد قائم کر دی۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 دن، ہم نے کہا نہیں جی چوتھے دن۔ چوتھا دن کیا ہے؟ طغیان، سرکشی۔ جہاں اللہ کے رسول نے کوئی بیریئر قائم کر دیے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، ادھر سے پیچھے، اللہ کہہ رہا ہے یہ کر سکتے ہو، ادھر سے آگے نہیں جا سکتے، پیچھے، وہ بیریئر ہے، وہ حکم ہے، اس حکم سے آگے نکل جانا کیا ہے؟ اپنی مرضی کرنا کیا ہے؟ یہی فرعونیت ہے۔ بندہ منہ سے نہیں کہتا، لیکن اسے کہے رب نے یہ کہا ہے تو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔
میں رب ہوں جی، میں جو چاہوں گا کروں گا، رب اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ طغیانی ہے۔ تو تطغون سرکشی یعنی اس حکم سے نکل جانا، تو تطغون تھا، تو نہیں میں کیا ہوتا ہے جی؟ امر میں کیا تھا؟ ابر میں علامت مضارع بھی گئی، آخری اعراب بھی گیا۔ نہیں میں کیا ہے؟ صرف اعراب۔ صرف اعراب جاتا ہے، علامت مضارع نہیں جاتی۔ تو تطغون سے ہو گیا تطغو، ولا تطغو، اور تم سب سرکشی نہ کرو۔ سرکشی کیا ہے؟ حکم سے تجاوز، بدماشی۔ سمندر میں جب طغیانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ اپنی حدوں سے۔ یہ آیت ایک دم خوشخبری بھی ہے اور دھمکی بھی ہے۔ یہ آیت کیا ہے جی؟ یہ حصہ پچھلا کیا تھا؟ انہو بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ دیکھیں ایک بڑی اہم ترین بات ہے یہاں پہ، خبیر اور بصیر میں کیا فرق ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں۔ انہو وہی کل والی بات ہے، ہوا تھا وہ بصیر دیکھنے والا ہے۔ کس چیز کا دیکھنے والا ہے؟ بما تعملون، جو کام تم کر رہے۔ اس میں کیا ہوا پھر؟ انا آیا بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اب انا کا اسم تھا ہوا، یہ مرفوع ضمیر ہے حالت رفع میں، اس کو اس نے کیا کر دیا؟ نصب میں بدل دیا شکل کے اعتبار سے۔ بے شک، انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، ہو وہ، ترجمہ یہی ہوگا، بے شک وہ، یہ ہو گیا انا کا اسم۔ اب یہ خبر ہے بصیر انا کی، بے شک وہ کون ہے جی؟ اللہ ہے، رب ہے، ٹھیک ہے جی۔ بے شک جو وہ ہے، وہ جو رب ہے، بصیر، بصورا، یبصر، کیا مطلب؟ بصارت، کیا مطلب؟ اس کا فاعل کیا بنے گا جی؟ بصیر، جلدی بھول گئے، فاعل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ باصر، باصر، دیکھنے والا، باصر۔ بصیر فعیل ان کے وزن پہ آ گیا، جس کا دیکھنا مستقل ہو، پکا ہو، دیکھنے والا۔ تو بصیر، بے شک وہ جو اللہ ہے وہ دیکھنے والا، کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے کہ خود دیکھ رہا ہے؟ خبیر آیا تھا، خبیر ان کا کیا مطلب ہے؟ خبر رکھنے والا۔ کہاں سے خبر آتی؟ وہ کہتے ہیں میں دیکھنے والا ہوں، خبر رکھنے والا کہ مجھ تک خبر آ رہی ہے، خبر آ رہی ہے، خود دیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، صحابہ کو اللہ دیکھ رہا ہے، ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ایک بندہ جو نیکی کر رہا ہے اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑی اچھی بات ہی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا بندے کو، بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑی کوئی تسلی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حدیث کی اصطلاح میں کیا ہے؟ احسان۔ کیا حدیث ہے؟ حدیث جبریل، حضرت جبریل آئے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت عبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے، انت عمل للہ، کہ تو اللہ کے لیے کوئی عمل کرے، یا ان تخش اللہ، کہ تو اللہ سے ڈرے، کأنک تراہ، جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا یا نہیں یہ احساس پیدا ہوتا، تو فإنہ یراک،
یہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو انہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے۔ با کس چیز کو دیکھ رہا ہے جی؟ ما موصولہ، جو کچھ ہے، تعملون، تے کا مطلب کیا ہوا؟ تم، تعملون واو نون جمع کی علامت ہے، جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا۔ تو یہ جو اللہ کی بندگی ہے یہ سوچ کے کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا کرے۔ فاستقم کما امرت ومن نون کیا کیا ہوگا؟ اظہار ہو سکتا، ہلکی نہیں ہے یہ، تو من تاب معک ولا تطغوا، اس میں کیا ہے جی؟ توئے کا کلکلہ ہے، تط و تطغوا انہ بما تعملون بصیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔